حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ بصرہ کے بازاروں میں دکھی اور پریشان لوگوں کی مدد کے لیے نکلتا تھا۔ فرماتے ایک دن بصرہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت عورت پر نظر پڑی۔ فرماتے ہیں اس عورت کا حسن ایسا تھا کہ میں مسلسل اس کی طرف دیکھتا رہا۔ فرماتے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، اس عورت نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگی اما تستحی، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ تو میں نے کہا ممن، کس سے حیا کروں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس سے حیا کر کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں اس عورت کی بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ باوجود اس کی اس بات کی میری رغبت پھر بھی اسی کی طرف رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا آخر کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو میں نے کہا کہ میری اس کشش کا باعث تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا تم رکو، ہو سکتا ہے میں تمہارا مطلوب پورا کر دوں۔ اب حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں وہیں پر رکا اور وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادمہ آئی، اس کی ہاتھ میں تشت لے کر آئی اور آ کر میرے سامنے کیا۔ تشت کے اوپر ایک کپڑا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس تشت میں اس عورت کی دو آنکھیں موجود تھی اور ساتھ ایک رکا پڑا ہوا تھا کہ جس کے اوپر لکھا تھا کہ مجھے ایسی آنکھیں ہی نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ مومن فتنے میں پڑ جائے۔ مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اللہ کا بندہ فتنے میں پڑ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے اس رکے کو پڑھا تو میری دل کی کیفیت بدل گئی اور میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا کہ اے حسن بصری، تو اس عورت سے بھی کیا گزرا ہے؟ اتنا خوف اس کے سینے میں رب کا۔ اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی کیا گزرا ہے؟ فرماتے ہیں میں اپنی داڑھی پکڑ کر روتا رہا، روتے روتے گھر چلا گیا، ساری رات روتے روتے گزار دی، توبہ کرتا رہا، رب سے معافی مانگتا رہا، ساری رات کہتے ہیں میں نے توبہ میں گزار دی۔ اور جب صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اس سے بھی تو معذرت کر لوں کہ جس نے اپنی آنکھیں وار دی ہیں، اس سے بھی تو جا کر معافی مانگ لوں۔ فرماتے ہیں میں اس عورت کے دروازے پر پہنچا۔ جب اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا اس عورت کا جنازہ جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں دل کی کیفیت اور بدل گئی۔ فرماتے ہیں میں روتا روتا گھر پہنچا، بڑی مشکل سے سارا دن نکالا اور پھر جب رات ہوئی سویا تو خواب میں وہی عورت ملی کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے اور میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کی بندی مجھے نصیحت کر۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ جب بھی تم تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جب بھی تم تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تو پھر اس رب سے استغفار کیا کرو اور اپنے رب سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پر ڈال گیا۔ حضرات جب انسان عبرت حاصل کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان کا کام ہے کہ اس اسباب سے فائدہ اٹھا کر وہ فوراً توبہ کے راستے پر آ جائے۔ اگر گناہ کر بیٹھتے ہو تو فوراً توبہ کے راستے پر آ جاؤ، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو کہ ابھی ہماری بڑی زندگی ہے، ابھی تو ہم نے بڑا کچھ کرنا ہے، ابھی تو ہمارا بہت وقت ہے، ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ہے، اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ لوں گا، پھر بوڑھا ہو جاؤں گا اور پھر جا کر کہیں پھر مسجد ہوگی یا میں ہوں گا، پھر جا کر کہیں توبہ کر لوں گا۔ یہ نہ سوچو۔ اور یہ باتیں کون کر رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لوں گا، شادی کر لوں گا بچوں کی، تو پھر جا کر جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر پھر میں ہوں گا یا مسجد ہوگی۔ یہ باتیں وہ کر رہا ہے کہ جو خود ایک سانس کا مالک بھی نہیں ہے، جو خود اپنے اختیار سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، یہ باتیں وہ کر رہا ہے۔